یسوع کے زندہ اور جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو اسی طرح سے اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آج ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بائبل کو پڑھ رہا تھا اور ایک آیت پر آج میں نے غور کیا۔ یہ متی رسول کی معرفت لکھی یہ انجیل اور اس کے 13ویں باب کی 19ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور فی الفور اسے خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو جاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ اب اس جگہ پر ایک بڑی خاص اور بڑی اہم بات میں دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اس جگہ پر۔ خدا یسوع مسیح نے اس جگہ پر جو تمثیل دی ہے، ان تینوں باتوں کے اندر اہم کریکٹر، اہم کردار کس کا ہے؟ کلام کا۔ کیا لکھا ہے؟ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا وہ شریر آ کر اسے چھین لے جاتا ہے۔ ابلیس کا یہ پلان ہے، ابلیس کا یہ منصوبہ ہے اس شریر کا کہ وہ کلام کو آپ کے اندر سے، آپ کے ذہن سے، آپ کے دل سے، جیسے کہ لکھا ہے میں اپنے کلام کو تمہارے ذہنوں اور تمہارے دلوں پر لکھوں گا، تو ابلیس کا یہ پلان ہے کہ وہ کلام کو آپ کے ذہن اور دل سے کیا کرے؟ چرا کر لے جائے۔ اور اگلی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ یہاں بھی کلام کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہاں بھی کلام ہے، لہذا کلام کو بہت اہم اپنی زندگی میں لے۔ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے آئین کو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دے۔ 21ویں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لکھا ہے کہ لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کلام کو ہم سٹارٹنگ سے جب پڑھتے ہیں، شروع سے پڑھتے ہیں، تو ہم جلدی جلدی ہماری زندگی میں برکات آ جائے، جلدی جلدی ہماری زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو جائے، جلدی جلدی ایسا ہونا شروع ہو جائے۔ ایک بات کو آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر خدا کچھ ایسی چیزیں چاہتا ہے جس کو ہم ٹوٹلی اپنی زندگی میں سے ترک کریں۔ جیسے آدھا تتر آدھا بٹیر، خدا کو ایسے لوگ بالکل نہیں پسند۔ بائبل کہتی ہے یا تو گرم ہو یا تو سرد ہو، تو نیم گرم نہ ہو۔ نیم گرم خدا کو بالکل پسند نہیں، یا تو خدا پر ایمان رکھو یا نہ رکھو۔ یہ جو نیم گرم والی حالت ہے یہ خدا کو بالکل نہیں پسند آتی۔ سو میرے عزیزو، 21ویں آیت بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا چیلنج ہے مسیحی ایماندار کی زندگی میں کہ وہ کس طرح خدا کے کلام پر ایمان رکھتا یا قائم رہ سکتا ہے۔ اور 22ویں آیت کہتی ہے، اور جو جاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے۔ جو جاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔
یاد رکھیے کہ آپ ایک برتن کی مانند ہیں، آپ خدا کا ایک مقدس ہیں جس کے اندر خدا اپنا کلام رکھتا ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے دنیا جو ہے وہ روشنی حاصل کرے، آپ کے وسیلہ سے جو لوگ جو ہیں وہ رہنمائی کو حاصل کریں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کلام آپ کی زندگی میں آتا ہے، جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، خدا کو پڑھتے ہیں، خدا کے آئین کو سمجھتے ہیں، خدا ان کے کلام کو جانتے ہیں۔ یہاں تین باتیں خدا یسوع مسیح نے کی ہیں، اور تینوں باتوں کے اندر سے ہی چرائی کون سی چیز جا رہی ہے، ختم کس چیز کو کیا جا رہا ہے؟ کلام کو۔ پہلے جو بادشاہی کا کلام سنتا ہے، شریر کیا کرتا ہے؟ اسے چرا لے جاتا ہے۔ اور دوسرے لکھے جو پتھریلی زمین پر جب بیج بویا جاتا ہے تو اسے فی الفور خوشی سے انسان قبول کرتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا۔ جڑ رکھنا بہت ضروری ہے، قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، ہر روز ایک نیا چیلنج ہوگا۔ ہر روز ایک ایسے ابلیس نے آپ کی زندگی میں منصوبے کھڑے کیے ہوتے ہیں جو کہ فیک ہوتے ہیں۔ آپ کو وہ لگیں گے یہ بڑے خطرناک ہے، آپ کو یہ لگے گا ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا، شاید مجھ سے وہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے کام آپ کو لگیں گے کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، جب آپ خداوند پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے ان چیزوں کا سامنا کریں گے تو بائبل میں میرے عزیزو لکھا ہے، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے اور خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو ابلیس کیا ہو جائے گا؟ تم سے بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا۔ خدا کے تابع کیسے ہونا ہے؟ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر اس کی جڑ کو اپنی زندگی میں آنے دو۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ یہ ان تینوں تمثیلوں کے اندر جو اہم بات ہے کہ ابلیس کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں سے کلام کو دور کرے، آپ کے فوکس کو کلام سے ہٹائے۔ وہ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرے گا کہ آپ کلام سے ہٹ جائیں، آپ کے ذہن سے کلام نکل جائے، آپ دعا بھول جائیں، کلام کو پڑھنا بھول جائیں، اسٹڈی کو بھول جائیں۔ تو اس کو آپ کبھی نہ چھوڑیں۔ بائبل میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل غالباً 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔